أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان کتاب، اور اس کتاب میں آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 180 کتاب کی اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ علیہ، جبکہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 229 تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع آج کے درس میں نیا نہیں ہے، بلکہ یہی موضوع ہے جو گزشتہ 2-3 دروس سے جاری و ساری ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے سہل بن عبداللہ بن یونس التستری کے یہ الفاظ کہ ترک الامر عند اللہ اعظم من ارتکاب النہی، کہ اللہ رب العزت نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا، جس کام کو فرض اور واجب قرار دیا، اس کو نہ اپنانا جرم ہے، گناہ ہے۔ اور جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کا ارتکاب کرنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کو اللہ نے واجب اور فرض قرار دیا، ان کو نہ اپنانا یہ بڑا جرم ہے، ان امور کا ارتکاب کرنے کے مقابلے میں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی کہ فرض و واجب کو ترک کر دینا یہ بڑا جرم ہے کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے مقابلے میں، یہ کہہ رہے ہیں کون؟ سہل بن عبداللہ۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کی اس عبارت کو ہماری اس کتاب الفوائد میں پسند کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے، اور اس کی تائید کے طور پہ امام صاحب 23 کے قریب وجوہات لے کر آئے ہیں، 23 کے قریب اسباب لے کر آئے ہیں، دلائل لے کر آئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ فرض و واجب پہ عمل نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے مقابلے میں۔ لیکن امام صاحب اپنی کتاب طریق الہجرتین میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599، یعنی کہ والیوم نمبر 2 صفحہ نمبر 599 میں یہ وعدے کرتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی ایک اصول بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ دیکھنا پڑے گا کون سا فرض اور واجب ہے جس کو آپ نے ترک کیا، اور کون سا حرام کام ہے جس کا آپ نے ارتکاب کیا۔ تو کبھی فرض و واجب کو ترک کر دینا بڑا گناہ ہوگا، اور کبھی حرام کام کا ارتکاب بڑا گناہ ہوگا۔ تو بہرحال اس کتاب میں، کتاب الفوائد میں، امام صاحب سہل بن عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور سہل بن عبداللہ کی تائید کر رہے ہیں۔ سہل بن عبداللہ یہ بزرگ جو ہیں یہ فوت ہوئے ہیں 283 ہجری میں، 283 میں۔ تو جو 23 اسباب، 23 پوائنٹس امام صاحب نے بیان کیے ہیں، ان میں سے 14 ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے پوائنٹ نمبر 15، یعنی کہ سبب نمبر 15
23 وجوہات میں سے وجہ نمبر 15، اس میں کہتے ہیں امام صاحب ان اللہ سبحانہ جعل جزاء المأمورات 10 امثال فعلها وجزاء المنہیات مثل واحد، کہ اللہ رب العزت نے ان امور کا ثواب، جن امور کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کا ثواب مقرر کیا ہے 10 گنا، یعنی کہ اللہ نے جس نیکی کے کرنے کا حکم دیا اس کو اگر آپ کریں گے تو آپ کو ایک نیکی پہ ثواب ملے گا 10 نیکیوں کے برابر۔ وجزاء المنہیات مثل الواحد، اور جو ممنوع امور ہیں ان کی سزا مثل الواحد کیا ہے؟ ایک مثل، یعنی کہ ایک برائی کرنے پہ ایک برائی ہی لکھی جائے گی، ایک بدی کرنے پہ ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ اچھا، یہ جو اصول بیان کیا ہے امام صاحب نے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل پہلے نمبر پہ سورہ انعام آیت نمبر 160 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو نیکی کو اپنائے تو اسے اس نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو گناہ کرے، برائی کا ارتکاب کرے، تو اس کو ایک برائی ہی کی سزا ملے گی، اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی ہی لکھی جائے گی۔ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے ایسا نہیں ہوگا کہ برائی ایک کی ہو اور لکھی جائیں 2 برائیاں، برائی ایک کی ہو اور لکھی جائیں 10 برائیاں، جبکہ نیکی کے معاملے میں دیکھیں اللہ کا فضل و کرم کہ نیکی آپ ایک کریں اور اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے 10 نیکیوں کے برابر۔ اس موضوع پہ ایک حدیث بھی آتی ہے، اس حدیث کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 6491 6491۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبھا اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، جو نیکی کرنے کا پختہ عزم کر لے لیکن نیکی کر نہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس نے کی نہیں ہے لیکن پختہ عزم کر لیا تھا۔ مثال کے طور پہ پختہ عزم کر لیا تھا کہ صبح میں نے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزوں میں سے ایک روزہ رکھنا ہے، لیکن صبح اٹھ نہیں سکا، جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو چکی تھی، اب اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ سوچ کر کہ اب میں روزہ رکھوں گا خالی پیٹ تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، تو اس کو اس پختہ عزم کرنے پہ ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر وہ کسی نیکی کا پختہ ارادہ کرے اور اس نیکی کو کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی کی جگہ پہ کتنی نیکیاں لکھیں گے؟ 10 نیکیاں، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 سے زیادہ نیکیاں لکھ دے، 10 کی بجائے 100 لکھ دیں، 200 لکھ دیں، 300 لکھ دیں، 400 لکھ دیں، 700 لکھ دیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کا دار و مدار علماء کرام کہتے ہیں کس چیز پہ ہوگا؟ اس کی نیت پہ، کن ایام میں اس نے نیکی کی، کس وقت اس نے یہ نیکی کی، صورتحال کے مطابق۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ،
اور جو ایک برائی کا پختہ ارادہ کر لے، فلم یعملھا، لیکن برائی کر نہ سکے، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کے لیے ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا لیکن برائی نہیں کی، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا، اور اگر وہ برائی کا پختہ ارادہ کرے، فَعَمِلَهَا، اور پھر اس برائی کو عملی شکل دے دے، تو کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، اللہ اس کے لیے ایک برائی لکھتے ہیں، 2 نہیں لکھتے، 3 نہیں لکھتے، 4 نہیں لکھتے۔ تو یہ وہ اصول ہے جو قرآن کی آیت سے اور حدیث سے لیا گیا ہے، جس کا تذکرہ کیا ہے ابھی امام صاحب نے۔ جب امام صاحب نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا ثواب، جن اعمال کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کا ثواب مقرر کیا ہے کتنا؟ ایک نیکی کی جگہ پہ 10 نیکیاں۔ وجزاء المنہیات مثل الواحد، اور وہ اعمال جن سے اللہ نے منع کیا، ان کی جو سزا ہے، ان کا جو گناہ ہے، وہ ایک مثل ہے۔ وہذا یدل، اور اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی، کس بات کی؟ کہ علی ان فعل ما امر به احب الیہ من ترک ما نہی عنہ، کہ اس عمل کو، اس معاملے کو سر انجام دینا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس گناہ کو ترک کرنے کے مقابلے میں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، نیکی کرنے پہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرنے پہ ثواب کتنا دے رہے ہیں؟ 10 نیکیوں کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور ایک گناہ کرنے پہ اللہ جو گناہ لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ اس کام کو سر انجام دینا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں کہ اس حرام کام کو چھوڑ دیا جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہوتا، کس کے الٹ؟ کہ اگر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو برائی سے بچنا، برائی نہ کرنا، اس سے زیادہ محبت ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ فرض و واجب پہ عمل کریں، اگر یہ اصول ہوتا تو لکانت السیئۃ بعشرۃ، تو ایک برائی 10 شمار ہوتی، والحسنۃ بواحدہ، اور ایک اچھائی، ایک نیکی ایک ہی شمار ہوتی، او تساویا، یا یہ دونوں چیزیں کم از کم برابر ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب مقرر کیا، اور ایک برائی پہ ایک ہی برائی کا گناہ لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال سر انجام دینا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پہ عمل کرنا زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ ان امور سے دور رہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ نتیجہ نکالا ہے امام صاحب نے۔ اس کے بعد ہے الوجہ السادس عشر، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 16، 16واں سبب، 16ویں وجہ کس چیز کی؟ یعنی کہ 16ویں دلیل، 16ویں وجہ اس چیز کی کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے، ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ اس برائی کا ارتکاب کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں ان المنہی عنہ المقصود اعدامہ والا يدخل فی الوجود، کہ وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ کس سے منع کیا گیا؟ چوری سے۔
مثال کے طور پہ کس سے منع کیا گیا ہے؟ بدکاری کرنے سے، جھوٹ کہنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے. تو کہتے ہیں کہ ان المنہی عنہ، کہ وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے، المقصود اعدامہ، اس میں مقصود کیا ہے؟ اعدامہ، کہ وہ کام معدوم ہو، وَأَلَّا يَدْخُلَ فِي الْوُجُودِ، کہ وہ وجود میں داخل نہ ہو، یعنی کہ وہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے. یعنی کہ جھوٹ نہ ہو یہ مقصود ہے، بدکاری کا ارتکاب نہ ہو یہ مقصود ہے، چوری نہ پائی جائے زمین پہ یہ مقصود ہے. سواء نوى ذلك أو لم ينوه، چاہے وہ اس کی نیت کرے یا اس کی نیت نہ کرے، یعنی کہ برائی کرنے کی نیت کرے یا نہ کرے. وسواء خطر ببالی أو لم يخطر، یہ برائی، یہ ممنوع کام، یہ گناہ اس کے دل و دماغ میں اس کا تصور آئے یا نہ آئے. فالمقصود اللہ یکون، مقصد اس سے روکنے کا یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ برائی نہیں ہونی چاہیے. وَأَمَّا الْمَأْمُورُ بِهِ، اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا جس کا حکم دیا گیا ہے، نماز اس کا حکم دیا گیا ہے، تلاوت اس کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ اس کا حکم دیا گیا ہے، روزے رمضان کے ان کا حکم دیا گیا ہے. وَأَمَّا الْمَأْمُورُ بِهِ، اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا جس کا حکم دیا گیا ہے، فَالْمَقْصُودُ كَوْنُهُ، تو وہاں پہ مقصود کیا ہے؟ كَوْنُهُ، اس کا ہونا، کہ نماز ہونی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے. وَإِيجَادُهُ، اور وہاں پہ مقصود کیا ہے؟ اس چیز کا، اس کو وجود میں لانا، نماز کو وجود میں لانا، رمضان کے روزوں کو وجود میں لانا، زکوٰۃ کی ادائیگی کو وجود میں لانا، حج کو وجود میں لانا. وَالتَّقَرُّبُ بِهِ، اور وہاں پہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، بھی اس عمل کے ساتھ جس کا حکم دیا گیا ہے، اس عمل کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا، نیتاً، اس کی نیت کر کے کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، نیت کر کے میں نے نماز پڑھنی ہے، نیت کر کے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، وفعلاً، اور پھر اس کو سر انجام دے کر، عملی شکل دے کر. اور یہاں پہ یہ حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، 6502 اس کا نمبر ہے، 6502، کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نفلی عبادات کر کے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے الفاظ کیا آئے ہیں؟ اس سے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ میرے قریب ہونے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو اعمال مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، یہ وہ ہیں جن کو میں نے فرض قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ کہ آپ فرائض و واجبات پہ عمل کریں، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اپنائیں، ان کو عملی شکل دیں. آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی فرض نمازیں، رمضان کے روزے، وہ حج جو آپ پہ فرض ہے، وہ زکوٰۃ جو آپ پہ فرض ہے. وسر المسئلہ، کہتے ہیں اس مسئلے کا بنیادی راز یہ ہے کہ ان وجود ما طلب ایجادہ احب الیہ من عدم ما طلب اعدامہ، اس عمل کا وجود میں آنا جس کو وجود میں لانے کا اللہ تعالی نے مطالبہ کیا. مثال کے طور پہ نماز، اللہ نے کہا نا نماز پڑھو، اور یہ بھی کہا جماعت کے ساتھ پڑھو. تو نماز کا پڑھا جانا اور جماعت کے ساتھ پڑھا جانا، تو ان وجود ما طلب ایجادہ، اس عمل کا وجود میں آنا جس کو وجود میں لانے کا اللہ نے مطالبہ کیا، احب الیہ، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، من عدم ما طلب اعدامہ، اس چیز کے نہ ہونے سے جس کو نہ کرنے کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے. گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں ایک طرف ہے نماز جس کو وجود میں لانے کا اللہ نے حکم دیا،
اور ایک طرف ہے مثال کے طور پہ شراب پینا. شراب نہ پینے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا شراب پینے سے. اللہ چاہتے ہیں شراب پینے کا عمل نہ ہو، شراب پینے کا عمل نہ ہو، چوری کا عمل نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ کو کیا زیادہ محبوب ہے؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کو زیادہ محبوب یہ ہے کہ وہ کام جس کو وجود میں لانے کا اللہ نے مطالبہ کیا تھا، اس کا موجود ہونا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام کے نہ ہونے سے جس کو نہ کرنے کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شراب پینا. وَعَدَمَ مَا أَحَبَّهُ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِنْ وُجُودِ مَا يُبْغِضُهُ، اور اس عمل کا نہ ہونا جس سے اللہ نے محبت رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کا نہ ہونا، نماز کا نہ پڑھا جانا. اکرہ الیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ناپسندیدہ ہے. من وجودی ما یبغضہ، اس عمل کے موجود ہونے سے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے. نماز کوئی آدمی نہیں پڑھ رہا، اللہ کو اس سے زیادہ نفرت ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے. فَمَحَبَّتُهُ لِفِعْلِ مَا أَمَرَ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا اس کام کو سر انجام دینے سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا کس کا؟ نماز پڑھنے کا. تو اب اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے محبت کرتے ہیں، نماز کے عمل سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا لِفِعْلِ مَا أَمَرَ بِهِ، اس کام کو سر انجام دینے سے جس کا اس نے حکم دیا ہے. اعظم، یہ زیادہ عظیم ہے. من کراہتہ، اللہ تعالیٰ کے ناپسند جاننے سے. لفعل ما نہا عنہ، اس عمل کے ارتکاب سے. ما نہا عنہ، جس سے اس نے منع کیا ہے. امام صاحب کہتے ہیں یوضحہ الوجہ السابع عشر، اس بات کو مزید واضح کرتا ہے پوائنٹ نمبر 17، اس چیز کو مزید واضح کرتا ہے 17 نمبر سبب، 17 نمبر وجہ 23 وجوہات میں سے، 23 وجوہات میں سے. یہ 23 وجوہات کس چیز کی ہیں؟ جن کے ذریعے امام صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا، ان پہ عمل نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، تلاوت نہ کرنا، حج نہ کرنا، یہ بڑا جرم ہے ان حرام کاموں کے ارتکاب سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. یعنی کہ نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج نہ کرنا، یہ بڑا جرم ہے شراب پی لینے کے مقابلے میں، چوری کر لینے کے مقابلے میں، بدکاری کر لینے کے مقابلے میں. یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کے دلائل دے رہے ہیں. اب دلیل نمبر کیا ہے؟ 17 کہتے ہیں کہ ان فعل ما يحبه والاعانۃ علیہ وجزاءہ وما يترتب علیہ من المدح والثناء من رحمتہ، وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. مثال کے طور پہ کیا؟ نماز. مثال کے طور پہ کیا؟ رمضان کے روزے. مثال کے طور پہ کیا؟ فرض حج کرنا، اور دوسرا حج کرنا بھی، اور ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ. تو وہ کام کرنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. والاعانۃ علیہ، اور اس کے معاملے میں مدد کرنا. وجزاءہ، اور اس پہ ثواب دینا. وما يترتب علیہ من المدح والثناء، اور اس کام کے کرنے پہ اور اس کام کے معاملے میں مدد کرنے پہ جو تعریف اور ستائش طے پاتی ہے، مرتب ہوتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت میں سے ہے.
وفعل ما يكرهه وجزاءه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه، اور وہ کام کرنا جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، مثال کے طور پہ چوری کرنا، وجزاءه، اور اس کی سزا، وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب، اور اس کام کے نتیجے میں جو مذمت ہوتی ہے، جو تکلیف ملتی ہے، جو سزا ملتی ہے، بن غضبہ، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں سے ہے، وَرَحْمَتُهُ سَابِقَةٌ عَلَى غَضَبِهِ غَالِبَةٌ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پہ سبقت لینے والی ہے، غالبۃ لہ، اس پہ غالب آ جانے والی ہے۔ اللہ کی رحمت پہلے ہے کہ اللہ کا غضب پہلے ہے؟ اللہ کی رحمت پہلے ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ کی رحمت اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ کیا ہے؟ ذاتی صفت۔ اور جو اللہ کی ذاتی صفات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہوتی ہیں یا کبھی کبھی ہوتی ہیں؟ وہ ہمیشہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی ذاتی صفت ہے حیات، زندہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے یا نعوذ باللہ کبھی زندہ ہوتا ہے کبھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، اس لیے اللہ کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ جیسے حیات اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، جیسے قدرت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اچھا، غضب جو ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غصے میں ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ غضب میں، غصے میں تب ہوتا ہے جب کوئی گناہ کیا جائے، جب کوئی غلطی کی جائے، تو اللہ غصے میں ہوتا ہے، یہ اللہ کی فعلی صفت ہے، ذاتی صفت نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ جب چاہتا ہے غصے میں ہوتا ہے، لیکن رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ذاتی صفت ہے۔ اور ویسے اللہ کی صفت رحمت کے دو پہلو ہیں، ایک لحاظ سے ذاتی صفت ہے کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، شروع سے ہی رحیم ہے، اور ایک لحاظ سے فعلی صفت بھی ہے کہ جب چاہتا ہے وہ رحمت کرتا ہے۔ تو اس کے دو پہلو ہو گئے۔ اب یہاں پہ امام صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پہ سبقت لے جانے والی بھی ہے اور اس پہ غالب بھی ہے۔ اس کی میں اب مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اصول امام صاحب نے کہاں سے لیا کہ جناب اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ غضب پہ غالب بھی ہے اور غضب سے پہلے بھی ہے، تو یہ احادیث سے لیا ہے۔ ظاہر ایسی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ حدیث کیا ہے کہ لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو کتب عنده فوق عرشہ، تو اللہ نے اپنے پاس لکھا، عرش کے اوپر وہ تحریر موجود ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے، میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 7453 7453، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 2751 2751، وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ تو دیکھیں دو طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ میں یہ آیا ہے کہ رحمت غضب پہ سبقت لیے ہوا ہے، یعنی کہ رحمت پہلے ہے غضب بعد میں ہے، یعنی کہ رحمت کا زمانہ پہلے ہے، غضب کا زمانہ بعد میں ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ رحمت اور غضب میں سے رحمت غضب کے اوپر غالب ہے۔ اب اس حدیث کے دو الفاظ ہیں، ان پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی جو رحمت ہے، اللہ کی صفت رحمت جو ذاتی ہے وہ غضب سے پہلے ہے زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
رحمت کے ساتھ متصف ہے ازل سے، ہمیشہ سے۔ چنانچہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ لم یزل رحیما، کہ اللہ ہمیشہ سے ہی رحیم ہے، ان کے رحمت، صفت رحمت کے ساتھ متصف ہے۔ وَأَمَّا الْغَضَبُ فَهُوَ صِفَةٌ فِعْلِيَّةٌ، جہاں تک تعلق ہے غضب کا، اللہ کا غصے میں ہونا، تو یہ اللہ کی فعلی صفت ہے اور یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اور وہ رحمت جو اللہ کے غضب پہ غالب ہے، ایک وہ رحمت ہے جو اللہ کے غضب سے پہلے ہے، وہ رحمت کون سی؟ اللہ کی ذاتی صفت۔ اب وہ رحمت جو اللہ کے غضب پہ غالب ہے، تو یہ جو رحمت ہے یہ وہ ہے جو اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، ان کی یہ کیا ہوگی؟ اللہ کی فعلی صفت۔ تو اب دیکھیے امام صاحب کی عبارت کی طرف دوبارہ، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَرَحْمَتُ، اللہ کی صفت رحمت، سابقۃ علی غضبہ، اللہ کی صفت غضب سے پہلے ہے، غالبۃ لہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب پہ غالب ہے۔ پھر کہتے ہیں وَكُلُّ مَا كَانَ مِن صِفَةِ الرَّحْمَةِ فَهُوَ غَالِبٌ لِمَا كَانَ مِن صِفَةِ الْغَضَبِ، تو ہر وہ چیز جو صفت رحمت میں سے ہے تو وہ غالب ہے ہر اس چیز پہ جو صفت غضب میں سے ہے۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ نہیں ہے مگر رحیم، کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہی ہے، رحمت کرنے والا ہی ہے۔ وَرَحْمَتُهُ مِن لَوَازِمِ ذَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کا لازمی حصہ ہے۔ کَعِلْمِهِ، جیسے اللہ کا علم ہے، وَقُدْرَتِهِ، جیسے اللہ کی قدرت ہے، وَحَيَاتِهِ، جیسے اللہ تعالیٰ کی حیات اور زندگی ہے، وَسَمْعِهِ، جیسے اللہ تعالیٰ کا سننا ہے، وَبَصَرِهِ، جیسے اللہ کا دیکھنا ہے، وَإِحْسَانِهِ، جیسے اللہ تعالیٰ کا احسان کرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیں اللہ کا سننا، اللہ کب سے سن رہا ہے؟ کب سے سننے والا ہے؟ ہمیشہ سے۔ تو سننا اللہ کی ذاتی صفت ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ متصف ہے سننے کے ساتھ، لیکن ایک لحاظ سے فعلی صفت بھی ہے کہ جب کوئی آواز پیدا ہوتی ہے تب اللہ اسے سنتا ہے۔ فَيَسْتَحِيلُ، تو کہتے ہیں کہ ناممکن ہے ان یکون علی خلاف ذالک، کہ اللہ تعالیٰ اس کے برخلاف ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمت کے بغیر ہو۔ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمت کے بغیر ہو، ایسے ہی جیسے ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت علم کے بغیر ہو، جیسے ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت قدرت کے بغیر ہو، جیسے ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت حیات کے بغیر ہو، جیسے ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت سمع یعنی کہ سننے کی صفت کے بغیر ہو، جیسے ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت بصر یعنی کہ دیکھنے کی صفت کے بغیر ہو۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ غَضَبُهُ، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب ایسے نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن لَوَازِمِ ذَاتِهِ، کیونکہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصے میں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا يَكُونُ غَضْبَانَ دَائِمًا غَضَبًا لَا يُتَصَوَّرُ انفِكَاكُهُ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ غصے میں نہیں ہوتا، اس غصے میں جس کا اللہ سے الگ ہونا، جدا ہونا، اس کا تصور نہ کیا جا سکے۔ بل یقول رسلہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہیں گے، وعالم الخلق بھی، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے کہیں گے یوم القیامہ، کب کہیں گے؟ قیامت کے دن، جب شفاعت کا موقع ہوگا، شفاعت کبریٰ، جب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، سورج کی دھوپ میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، انتظار کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تب لوگ آئیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہماری شفاعت کریں۔ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور ان نبیوں میں سے ہر نبی کیا کہے گا؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ بے شک میرا رب آج بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں اس سے پہلے بھی نہیں تھا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا۔ یہ
بخاری شریف کی حدیث ہے 4712 4712، مسلم میں بھی آئی ہے 194 194۔ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وسعت کل شیء، اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، ہر چیز تک اللہ کی رحمت پہنچی ہوئی ہے۔ وغضبہ، اللہ کا غضب وہ ہر چیز تک نہیں پہنچا، ہر چیز کا اس نے احاطہ نہیں کیا۔ یہ مسئلہ امام صاحب نے کہاں سے لیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 156 157۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں یہ دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، ان کے اللہ کا عذاب ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، جبکہ میری رحمت اس نے وہ ہر چیز تک پہنچی ہے، اس کی وسعت ہر چیز تک پہنچی ہے۔ پھر کہتے ہیں امام صاحب وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَى نَفْسِهِ الْغَضَبَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کرنے کو فرض کر دیا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے اوپر غضب کو فرض نہیں کیا۔ اچھا یہ کہاں سے مسئلہ لے لیا کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر دیا ہے؟ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 کہ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا ہے۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اور اللہ تعالی نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے رحمت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، یعنی کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھا رہی ہو، ہر چیز تک اللہ کی رحمت پہنچی ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا یہ مسئلہ کہاں سے لیا امام صاحب نے؟ یہ ہے سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 7 کہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ ایک لمبی دعا ہے۔ اس دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں ان فرشتوں کے کہ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، تو نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، علم کے لحاظ سے بھی، رحمت کے لحاظ سے بھی۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ اس لیے تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پہ چلے، وقیم عذاب الجحیم، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اب پھر آ جائیں امام صاحب کی طرف، کہتے ہیں وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، رحمت کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، لیکن ہر چیز کا احاطہ اس نے نہیں کیا غضب اور انتقام کے لحاظ سے۔ کئی چیزیں اللہ کے غضب اور انتقام سے محفوظ ہیں۔ کہتے ہیں فَالرَّحْمَةُ وَمَا كَانَ بِهَا وَلَوَازِمُهَا وَآثَارُهَا غَالِبَةٌ عَلَى الْغَضَبِ وَمَا كَانَ مِنْهُ وَآثَارِهِ، پس اللہ کی رحمت اور جو چیزیں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہیں، وَلَوَازِمُهَا، اور اللہ کی رحمت کے لازمی امور، وَآثَارُهَا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار اور نتائج، غالبۃ، یہ غالب ہیں، علی الغضب، اللہ کے غضب پہ، وما کان منہ، اور ان چیزوں پہ جو اللہ کے غضب سے ہوتی ہیں، وآثارہ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے آثار اور نتائج پہ۔ فوجود ما کان بالرحمت احب الیہ من وجود ما کان من لوازم الغضب، تو ان چیزوں کا موجود ہونا جو اللہ کی رحمت سے ہوتی ہیں، احب الیہ، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے ان چیزوں کے موجود ہونے سے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا لازمی
حصہ ہے۔ وَلِهَذَا اسی لیے کانت الرحمت احب الیہ من العذاب، کہ رحمت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کس کے مقابلے میں؟ عذاب کے مقابلے میں۔ والعفو احب الیہ من الانتقام، اور معاف کر دینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے انتقام کے مقابلے میں، انتقام لینے کے مقابلے میں۔ فوجود محبوبہ احب الیہ من فوات مکروہہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کا ہونا احب الیہ، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، من فوات مکروہہ، ان چیزوں کے نہ ہونے سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نماز اللہ کو محبوب ہے جی، تو اس کا ہونا اللہ کو زیادہ پسند ہے ناپسندیدہ چیز کے نہ ہونے سے، شراب پینے کے نہ ہونے سے، چوری کے نہ ہونے سے، بدکاری کے نہ ہونے سے۔ ولا سیما خصوصاً اذا كان في فوات مکروہہ فوات ما يحبہ من لوازمہ، جب ناپسندیدہ چیز کے نہ ہونے میں اس چیز کا نہ ہونا ہو جس کو اللہ پسند کرتا ہے، من لوازمہ، اس کے لازمی امور میں سے۔ کیا مطلب جی؟ گناہ اللہ کے ناپسندیدہ امور ہیں، یہ نہ ہو تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ پھر توبہ نہیں ہوگی، پھر اللہ کے سامنے گڑگڑانا نہیں ہوگا، پھر اللہ کے سامنے آنسو بہانا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں ولا سیما خصوصاً اذا كان في فوات مکروہہ، جب اللہ کے ناپسندیدہ امور کے نہ ہونے میں ان چیزوں کا نہ ہونا ہو جن کو وہ پسند کرتا ہے، من لوازمہ، اس کے لازمی امور میں سے۔ فإنہ یکرہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، فوات تلک اللوازم المحبوبہ، ان محبوب لازمی امور کے نہ ہونے کو، یعنی کہ اللہ ناپسند کرتا ہے توبہ کے نہ ہونے کو، استغفار کے نہ ہونے کو، ندامت کے آنسو کے نہ ہونے کو۔ کما یکرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وجود ذالک الملزوم المکروہ، اس ناپسندیدہ چیز کے ہونے کو، جیسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس گناہ کے ہونے کو، یعنی کہ چوری موجود ہو، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، گناہوں کے ہونے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو کہ توبہ نہ ہو، استغفار نہ ہو، ندامت کے آنسو نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں الوجہ الثامن عشر، 18واں پوائنٹ، 18ویں وجہ، 18واں سبب 23 اسباب میں سے، 23 پوائنٹس میں سے، کس چیز کے یہ پوائنٹس ہیں؟ کیا وعدے کر رہے ہیں ان کے ذریعے امام صاحب؟ امام صاحب یہ وعدے کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کیے جائیں، جن کاموں کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا، ان کو اگر ہم نہ کریں یہ جرم ہے، اور یہ جرم بڑا ہے اس کے مقابلے میں کہ جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، ان کا ہم ارتکاب کریں۔ تو کہتے ہیں ان آثار ما یکرہہ وهو المنہیات اسرع زوالا بما یحبہ من زوال آثار ما یحبہ بما یکرہہ، جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ المنہیات، وہ ممنوع امور، شراب پینا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، قتل کرنا وغیرہ، جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور وہ ممنوع امور ہیں، ان کے آثار، ان کے نتائج اسرع زوالا، یہ بہت جلدی زائل ہو جاتے ہیں، بما یحبہ، ان امور کے ساتھ
جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ہاں جی، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان گناہوں کے یہ آثار کہ اللہ ناراض ہو چکا، یہ جو آثار ہیں یہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں ان امور کے ذریعے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، توبہ کے ذریعے۔ ادھر آپ نے توبہ کی، ادھر اللہ کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ پھر دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ وہ امور جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ المنہیات، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ممنوع امور ہیں۔ ان کے جو آثار ہیں اسرع زوالا، یہ بہت جلدی زائل ہو جاتے ہیں، بما یحبہ، ان امور کے ذریعے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، من زوال آثار ما یحبہ، ان امور کے آثار اور نتائج زائل ہونے سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان چیزوں کے ساتھ جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اس آخری بات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کس سے؟ کہ آپ نماز پڑھیں۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا اثر کیا ہے؟ بہت سا ثواب جمع ہو چکا ہے اللہ کے پاس، اللہ آپ کے اوپر راضی ہو رہا ہے، آپ اللہ کے محبوب بندے بن چکے ہیں۔ یہ ساری محنت، یہ سارا ثواب ختم ہو سکتا ہے کن کے ذریعے؟ گناہوں کے ذریعے۔ یہ جو آپ نے نیکیوں کے پہاڑ جمع کر رکھے ہیں، یہ ختم ہو سکتے ہیں ان امور کے ساتھ جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، قتل کرنے سے، ایسے امور سے یہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں۔ لیکن مقابلہ کر رہے ہیں امام صاحب، ایک طرف یہ ہے کہ آپ نے گناہ کر کے، حرام امور کا ارتکاب کر کے جو گناہوں کا پہاڑ اکٹھا کر رکھا تھا، وہ پہاڑ ختم ہو سکتا ہے کس کے ذریعے؟ توبہ کے ذریعے، نمازیں پڑھ لینے سے، نیکیاں کر لینے سے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جو نیکیوں کا پہاڑ آپ نے جمع کر رکھا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے کیا کرنے سے؟ گناہ کرنے سے۔ لیکن جلدی کون سی چیز ختم ہوتی ہے؟ یہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کا پہاڑ جو آپ نے کھڑا کر رکھا تھا، وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے توبہ کر لینے سے، نمازیں پڑھ لینے سے، تلاوتیں کر لینے سے، نیکیاں کر لینے سے۔ اس کے مقابلے میں کہ وہ پہاڑ جو آپ نے کھڑا کیا تھا نیکیوں کا، وہ ختم ہو جاتا ہے گناہوں کے ذریعے۔ گناہوں کے ذریعے نیکیوں کا پہاڑ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا جتنی جلدی گناہوں کا پہاڑ ختم ہو جاتا ہے توبہ کے ذریعے، نمازیں پڑھنے کے ذریعے۔ یہ وضاحت کا میں نے کہا جی ترجمہ میں ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ان آثار ما یکرہہ، وہ امور جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ان کے آثار، ان کے نتائج، اسرع زوالا، یہ جلدی ختم ہونے والے ہیں، بما یحبہ، ان امور کے ذریعے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، من زوال آثار ما یحبہ، ان امور کے آثار اور نتائج زائل ہونے سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان امور کے ذریعے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ فآثار کراہتہ سریعۃ الزوال، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ امور کے جو آثار اور نتائج ہیں وہ جلدی سے زائل ہونے والے ہیں۔ وقد یزیلھا، اللہ تعالیٰ ان کو زائل کر دیتا ہے۔ کن کو؟
گناہوں کے آثار کو اللہ ذیل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بالعفو معاف کر کے، وتجاوزی درگزر کر کے، وتزول، اور یہ گناہوں کے آثار نتائج ذیل ہو جاتے ہیں بتوبتی، توبہ کے ذریعے، والاستغفاری، اور مغفرت طلب کرنے کے ذریعے، والاعمال الصالحہ، اور نیک اعمال بجا لانے کے ذریعے، والمصائب المکفرہ، اور ان مصائب کے ذریعے جو انسان پہ آتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں، والشفاعتی، اور شفاعت کے ذریعے، آپ کے لیے کوئی اور دعا کر دے، روز قیامت آپ کے لیے شفاعت ہو جائے گی اس کے ذریعے، والحسنات یذھبن السیئات، اور نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، وَلَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ عَنَانَ السَّمَاءِ، اور اگر بندے کے گناہ پہنچ جائیں آسمان کی بلندی تک، بندے کے گناہ کتنے ہوں کہ آسمان تک، آسمان کو جا لگے، اتنے گناہوں کا پہاڑ جمع ہو گیا ہے، اور اگر بندے کے گناہ پہنچ جائیں آسمان کی بلندی تک، ثم استغفرہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، غفر لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، ولو لقیہ، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملے، بقراب الارض خطایا، بھری ہوئی زمین گناہوں کے ساتھ، اتنے گناہوں کے ساتھ کہ جن سے زمین بھر جائے، ایک طرف گناہ اتنے زیادہ کہ آسمان کو چھو رہے ہیں پہاڑ، اور ایک طرف اتنے گناہ کہ زمین پوری بھر گئی ہے، اتنے گناہوں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے ملے، ثم لقیہ، پھر آپ کے اللہ سے ملاقات ہو، لا یشرک بہ شیئا، اس حال میں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہوں، توحید کے اوپر ہوں، تو لاتاہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے پاس لے کر آئے گا، بقرابہا، ان گناہوں کے برابر، مغفرتن، مغفرت لے کر آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ اصل میں یہ الفاظ جو بھی امام صاحب نے کہے ہیں، یہ مفہوم ہے ترمذی شریف کی حدیث کا، جس کا نمبر ہے 3540، 3540۔ میں یہ حدیث ذکر کرتا لیکن وقت اب کم ہے، بلکہ جلدی سے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، میری رحمت پہ امید لگائے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان فیک، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے، ولا ابالی، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ پہنچ جائیں آسمان کی بلندی تک، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، غفرت لک، میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین کے برابر میرے پاس گناہ لے کر آئے، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملے اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، لاتیتک بقرابھا مغفرہ، میں ان گناہوں کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَإِن تَعَاظَمَتْ، اگرچہ وہ بہت بڑے ہوں، وَلَا يُبَالِي، اور وہ پرواہ نہیں کرتا، فَيُبْطِلُهَا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وَيُبْطِلُ آثَارَهَا، اور ان گناہوں کے نتائج کو بھی ختم کر دیتا ہے، بِأَدْنَىٰ سَعْيٍ مِّنَ الْعَبْدِ، بندے کی تھوڑی سی، معمولی سی، ادنا سی محنت کے ساتھ، وَتَوْبَةٍ نَصُوحٍ، اور خالص توبہ کے ذریعے، وَنَدَمٍ عَلَىٰ مَا فَعَلَ، اور اس ندامت کے ذریعے جو ان گناہوں پہ ہے جو اس نے کیے، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِوُجُودِ مَا يُحِبُّهُ، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ہونے کو پسند کرتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ مثال کے طور پہ من توبۃ العبد، بندے کا توبہ کرنا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وطاعتہ، بندے کا اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کو حکم ماننا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وتوحیدہ، اور بندے کا توحید کو اختیار کرنا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فدل، تو اس سب سے پتہ چلا، علی ان وجود ذالک، کہ اس کا موجود ہونا، کس کا موجود ہونا، یعنی کہ جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کا موجود ہونا، احب الیہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، وارضی لہ، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی رکھنے والی ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔
امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہمارا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ یہ کافی لمبا فائدہ تھا امام صاحب کی طرف سے، ورنہ عام طور پہ جو اس کتاب میں آنے والے فوائد ہیں وہ اتنے لمبے نہیں ہوتے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کے معاملے میں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کتاب کو اور دیگر کتب کو اور دین کے علم کو لینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔